وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة اور اگر ہم نازل کرتے ان پر فرشتے معزز طلباء و طالبات، پچھلے سپارے میں آپ یہ پڑھ چکے ہو کہ یہ کافر کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ نبی بن کر آ جاتا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آ جاتا۔ اس کا پہلے بھی جواب دیا جا چکا ہے کہ اگر فرشتہ نبی بن کر آتا تو وہ بھی انسان کی صورت میں آتا نا، پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا۔ اب مزید اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ صرف فرشتے کی کیا بات ہے، صرف فرشتے کی کیا بات ہے۔ اگر ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور ان سے مردے باتیں کرتے، مردے قبر چو اٹھ کے گلہ کرن لگ پیندے ہیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور جمع کر دیتے ہم ان کے سامنے ہر چیز۔ فرشتے آنے کی کیا بات ہے، مردے بھی اٹھ جاندے، وہ بھی باتیں کرتے، ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دی جاتی۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا نہ تھے وہ ایمان لانے والے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مگر جس کو چاہے اللہ تعالیٰ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اور لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں، نادان ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اس کے نیچے لکھو جی، عدم تسلیم کی وجہ خامس آپ نے لکھنا ہے، آپ نے عدم تسلیم کی وجہ خامس یا وجہ نمبر 5۔ عدم تسلیم کی وجہ خامس۔ اب پہلے بات سمجھ لو، پھر آیت کا ترجمہ ہوگا تو وضاحت ہو جائے گی۔ فرمایا کہ جس طرح ہم نے ان کے اعمال مزین کیے نا، جو پیچھے آ چکا ہے کہ ان کے اعمال کو مزین کر دیا گیا، اسی طرح ہر نبی کے دشمن آدمی اور جن شیاطین بنا دیے۔ ہر نبی کے دشمن آدمی اور جن شیاطین بنا دیے، یعنی شیطانوں میں سے صرف جنات نہیں ہیں۔ جو بندے کفر کرتے ہیں، لوگوں کو کافر بناتے ہیں، وہ بھی شیطان ہی ہے نا۔ شیطان کی پیروی جو کرتے ہیں تو شیطان ہی ہوئے۔ یا جیسے آپ اپنے زمانہ میں اپنے دشمنوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر زمانہ میں کرتے آئے ہیں۔ تو جب دشمن شیاطین انسانوں اور جنوں میں سے ملمہ کی ہوئی باتیں یعنی سبز باغ، جنت کے ٹکٹ، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تو دشمن شیاطین اور انسانوں اور جنوں میں سے
ملمہ کی ہوئی باتیں القاء کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں ان کے دلوں میں، تو پھر یہ کیسے مان لیں گے؟ یہ پھر نہیں مانیں گے، یہ نہ ماننے کی وجہ ہو گئی۔ اب ترجمہ سن لو گے تو بات واضح ہو جائے گی بالکل۔ وَكَذَلِكَ، یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہر جو عدم تسلیم کی وجہ ہوگی وہ کذالک سے شروع ہوگی، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، سکھاتے ہیں بعض ان کے بعض کو زخرف القول غرورا، ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کو۔ زخرف القول، ملمہ کی ہوئی باتیں، لالچ کی باتیں، ان کی خواہش کی باتیں، ان کی آرزوؤں کی باتیں، سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر چاہتا تیرا رب نہ وہ اس کو کرتے، بس چھوڑ دے ان کو اور وہ جو افطرا باندھتے ہیں۔ وَلِتَسْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ مائل ہوں ان کی طرف دل ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرۃ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ راضی ہوں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور کرتے جائیں جو کچھ برے کام کرتے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، کیا پس میں اللہ کے سوا تلاش کروں حکم، اور وہی ہے جس نے اتاری تمہاری طرف کتاب مفصلہ تفصیل والی۔ روح المعانی تفسیر کے صفحہ نمبر 7 اور 8 پہ یہ بات ہے کہ مشرکین قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہودیوں میں سے یا پادریوں میں سے، یہودیوں میں سے یا پادریوں میں سے کوئی حکم فیصلہ کرنے والا مقرر کر دو، جو فیصلہ کر دے ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اچھا کیا میں اللہ کے سوا تلاش کروں فیصلہ کرنے والا؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، تم کہتے ہو یہودیوں اور پادریوں میں سے فیصلہ کرنے والا بنا دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، تو اللہ کے سوا میں کسی کو فیصل نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ تو فیصلے دنیا میں تو نہیں کرتا، آپ کرتے ہیں، لیکن آپ فیصلہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ اور اگر کوئی، جس طرح آپ اس سے پہلے 2 واقعات پڑھ چکے ہو کہ ایک منافق نے آٹے کا تھیلا اور ہتھیار چرائے تھے اور جا کے یہودی کے گھر رکھایا تھا، لیکن تھیلے کے اندر سوراخ تھا، تو یہودی کو مجرم بنا دیا گیا۔ لیکن آیات نازل ہو گئیں، یہ یہودی مجرم نہیں ہے، یہ منافق آدمی ہے جو ایمان ظاہر کرتا ہے، یہ مجرم ہے۔ یہ پڑھ چکے ہو نہیں سے پہلے، ٹھیک ہے۔ پھر ابھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ حضرت بدیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 2 آدمی تمیم اور ردی گئے اور انہوں نے، ان کی وفات ہو گئی، وصیت کی اور سامان لکھ کے دیا، اور سونے کا پیالہ، چاندی کا پیالہ سونے کے نقش و نگار والا انہوں نے اس میں سے چرا لیا۔ تو پھر انہوں نے قسمیں اٹھائیں، پھر وہ پیالہ سونار سے برآمد ہوا، پھر اس کے جواب میں قسمیں اٹھائی گئیں۔ تو جب آپ فیصلہ کرتے ہیں نا، تو جب آپ کو یہ لوگ قسمیں اٹھا کے جھوٹ کی طرف مائل کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات نازل کر دیتا ہے اور پھر آپ اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو پھر
یہ یہودیوں اور پادریوں میں سے حکم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس طرح دے اے نے انہاں دے مولوی نے تے انہاں دے پادری نے. اچھا جی. والذین آتیناہم الکتاب، اس کے نیچے لکھو جی دلیل نقلی علماء سابقہ سے، دلیل نقلی علماء سابقہ سے، دلیل نقلی علماء سابقہ سے. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون، اور وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کتاب جانتے ہیں کہ اس کو نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے سچی، پس تو نہ ہو شک کرنے والوں سے. یعنی جو پچھلے لوگ ہیں ان کے جو مولوی ہیں وہ اپنی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کا نبی آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے، اور کتاب آئے گی نہیں، تو وہ اس کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، لوگوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں. لیکن بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ ایمان والے خود بھی بن جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے. چنانچہ یہ جو دھوکہ نہیں دیتے، یہ جو علماء ہیں سابقہ، یہ بھی کتاب کو پڑھ کے یہ جانتے ہیں اور یہ دھوکہ نہیں دیتے، لیکن کچھ دھوکہ دیتے ہیں. دونوں طرح کے لوگ ہیں، زیادہ دھوکہ دینے والے ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی سچی اور انصاف والی. لا مبدل لکلماتہ، نہیں بدلتی اس کی باتیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اس کے نیچے لکھو جی بعد بے عین دال بعد، وضوح دلائل، وضو واو زاد واو اور ہے، وضو نہ لکھ دے لکھ رہے بعد وضوح دلائل، وضو نہیں وضو واضح ہو جانا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بعد وضوح دلائل، دلائل کے واضح ہونے کے بعد، دلائل کے واضح ہونے کے بعد. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تو دلائل کے واضح ہونے کے بعد تابع داری کرے اکثر کی جو زمین میں ہیں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تمہیں راستے سے بہکا دیں گے. إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں وہ تابع داری کرتے مگر اٹکل کی، اپنے کو لچو قسم دیا باتیں بنائی ہویاں، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکلیں دوڑاتے ہیں. ان ربک هو عالم، یہاں پر لکھ لو جی، سائیڈ پہ لکھ لو، یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ سے. کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ فَكُلُوا، پہلی آیت نہیں اگلی آیت، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کے اوپر بھی نشان ڈال دو نا، فَكُلُوا کے اوپر بھی کوئی گول دائرہ بنا دو نا، اور آگے جہاں سے لکھا ہے یہاں سے، اس پر بھی گول دائرہ بنا دو تو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں سے، یا کوئی ستارہ سا بنا دو
یا گڈ کا نشان لگا دو، فَكُلُوا کے اوپر بھی اور جہاں سائڈ پہ لکھا ہے اس کے اوپر بھی، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جگہ یہاں سے ہے، لکھنا سائڈ پہ ہے، ادھر نشان لگا دینا ہے، جو آپ کو مناسب لگے، گول دائرہ بنا دو، گڈ کا نشان لگا دو۔ بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے جس کو گمراہ کرے اس کے راستے سے، جو گمراہ ہوتا ہے اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو۔ فَكُلُوا، جہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو گیا، اس کے نیچے اب لکھو جی نفی تحریمات غیر اللہ، نفی تحریمات غیر اللہ، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اس کے نیچے لکھ دو نفی تحریمات غیر اللہ، نفی تحریمات غیر اللہ، پس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر ہو تم اس کی آیتوں پر ایمان لینے والے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور کیا ہے تم کو کہ تم نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، اور تحقیق کھول کر بیان کر دیا گیا تمہارے لیے، ما حرم علیکم، جو حرام کیا گیا تم پر، الا ما اضطررتم الیہ، مگر تم مجبور ہو جاؤ اس کی طرف۔ یہ تفصیل واقعہ بیان ہو چکی ہے کہ بندہ کیا نہ کھائے، آگے بھی آ رہا ہے۔ تو کیا چیزیں حرام تھیں؟ مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کا غیر کا نام لیا جائے، لیکن جو وہ بندہ مجبور ہو جائے اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سارے البتہ پھرتے ہیں اپنی خواہش پر بغیر علم کے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور باطنی گناہ۔ دیکھو بھائی، ظاہرل کے نیچے لکھو، ظاہرہ کے نیچے شرک فعلی، ظاہرہ کے نیچے شرک فعلی، شرک فعلی، یہ سائڈ پہ نہیں لکھنا، درمیان میں لکھنا ہے، ظاہرہ کے نیچے لکھنا ہے۔ اور باطنہ کے نیچے لکھو شرک اعتقادی، باطنہ کے نیچے شرک اعتقادی، شرک فعلی اور وہاں پہ کیا؟ شرک اعتقادی۔ چھوڑ دو ظاہری گناہ یعنی شرک فعلی چھوڑ دو، اور باطنی گناہ، چھپا ہوا گناہ یعنی شرک اعتقادی بھی چھوڑ دو۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یہاں پر انہوں نے یہ ترجمہ کر کے لکھا ہے، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ سے مراد لیا ہے شرک فعلی اور شرک اعتقادی کو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون بما کانوا یفترون، ابھی بدلہ دیا جائے گا ان کو وہ جو جھوٹ باندھتے ہیں۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، ولا تاکلوا کے نیچے لکھو نفی نیازات غیر اللہ، نفی نیازات غیر اللہ۔ خلاصہ میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ دوسرے حصے میں تحریمات غیر اللہ کی بھی نفی ہوگی، نیازات غیر اللہ کی بھی نفی ہوگی۔ تو فَكُلُوا سے شروع سے جو پہلی آیت تھی دوسرے حصے کی، نفی تحریمات غیر اللہ تھی، اور یہاں سے ہے نفی نیازات غیر اللہ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر نام لیا جائے اللہ کے سوا کا، اور بے شک وہ البتہ نافرمانی ہے، فسق ہے، گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین، شیاطین کے نیچے لکھو من الجن والانس،
من الجن والانس. حذیفہ بات سنو، باغ حسین کو بلا کے لاؤ، اپنے کمرے میں ہوگا، شیاطین کے نیچے لکھو من الجن والانس، شیطان یعنی جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، لیوہون الی اولیائہم لیجادلوکم، دل میں ڈالتے ہیں ان کے تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کی فرما برداری کرو، ان کی بات مان لو، بے شک تم البتہ مشرک ہو جاؤ گے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پس ہم نے اس کو زندہ کر دیا. دیکھو جی، پہلے بات کو سمجھ لو، پھر آیت کے ترجمے کے اندر وضاحت آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ جو آوامن کانا میتن فاحییناہ ہے نا، یہ متعلق ہے ساتھ ان اطاعتموہم کے، یہ بھی پیچھے ہے نا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، یہ اس کے ساتھ متعلق ہے. اور کفار کی فرما برداری سے نفرت دلانا یہاں پر مقصود ہے. مسلمانوں سے فرمایا کہ دیکھو نا، تم پہلے مردہ تھے، کیا مطلب؟ کفر کی حالت میں تھے. مردہ تھے یعنی یہاں پر مردے سے مراد کیا ہوگا؟ کفر کی حالت میں تھے. پھر ہم نے تم کو زندگی دی کہ ایمان دے دیا. یہاں پہ مردے سے میں نے کیا مراد ہے؟ کفر کی حالت. اور پھر ہم نے کیا کیا؟ تمہیں زندگی دی یعنی ایمان دے دیا. اور آگے تمہارے دلوں میں وہ روشنی رکھ دی جس سے تم حق اور باطل کو جدا کر سکتے ہو. تو اب تم کافروں سے اعلیٰ ہو، وہ اعلیٰ نہیں ہیں، تم کافروں سے اعلیٰ ہو. وہ تو ظلمات میں ہیں، اندھیروں میں ہے، تو تم ان کی پیروی نہ کرو. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے نا. بتا دیا یہ ان اطاعتموہم سے متعلق ہے. تم اعلیٰ ہو، افضل ہو، حق اور باطل کی تمیز کر سکتے ہو. کافر تو اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی. یہ تفسیر مزری کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کی عبارت میں نے آپ کو سنائی ہے. حذیفہ ذرا ہو اس کو نا، یہ ڈاکٹر اسلم صاحب ہے نا، ان کی دکان پہ لے جاؤ. اس کا زخم ہے، وہ ڈاکٹر عثمان اسلم ان کا بیٹا ہے نا، ان کو زخم دکھاؤ، پٹی بھی کر دیں، کوئی دوائی بھی دے دیں. اچھا جی، اب بات کو آیت کے اندر سمجھ لو جی، ترجمے کے اندر. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پس ہم نے اس کو زندہ کیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور بنایا ہم نے اس کو نور، پھر سارے نور ہو گئے. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ایتھے تے سارے ایمان والے نور کہتا، پھر صرف نبی تے نور نہ ہویا، پھر تے اسی بھی نور ہاں. صاف لفظ ہے، بنایا اس کو نور ہے. اگر نور و کتاب مبین آ جائے تو وہاں سے کہتے ہیں نبی نور ہے. تو یہاں پر سب کی بات ہو رہی ہے. اٹھاؤ تفسیر مزری، دیکھو، میں نے عبارت پڑھ کے سمجھا بھی ہے بات کو. اللہ اکبر کبیرہ، جنہیں چکل نہ ہوئے وہی مت ماری جاندی ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں سرحد کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر جمعیت علماء اسلام کی حکومت تھی. ان کے
ایم این اے تھے، ایم پی اے تھے، وزیر بھی تھے۔ تو جلسہ کے اوپر والد صاحب نے ایک وزیر صاحب کو بلایا جمعیت علماء اسلام کے، کیونکہ ہمارا اسٹیج الحمدللہ یہ معتدل اسٹیج ہے، ہم پکے جمعیت اشاعت و توحید و سنت کے ہیں، لیکن تمام جماعتوں کے جو بزرگ تعصب نہیں رکھتے ہماری جماعت اور ہمارے علماء سے، ہم ان کو اپنے اسٹیج پہ بلاتے ہیں، وہ بھی دین کو بیان کرتے ہیں۔ تو جب وہ حضرت تشریف لائے، نام میرے ذہن میں نہیں رہا، تو اسٹیج پہ تشریف لائے، ماشاءاللہ بڑے پیارے، خوبصورت داڑھی، سفید سرخ رنگ۔ تو ان کے بیان سے پہلے نا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام پکارنے سے پہلے، ہم تو اس وقت چھوٹے تھے نا، اور اسٹیج سیکرٹری والد صاحب ہوتے تھے، تو کہا یہ دیکھو یہ ایک وزیر ہے مولانا صاحب اس 14ویں صدی کے اندر، دیکھو اس کے چہرے سے نور چمک رہا ہے، اللہ تعالیٰ پورے ملک کے اندر ایسے ہی وزیر بنائے، ایسے ہی ایم این اے ایم پی اے بنائے، چہرے سے نور چمک رہا ہے۔ تو ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے اور جو ولی ہوتا ہے اللہ کا، اس کے چہرے سے نور چمکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نور ہے۔ تو جلسے کے بعد اگلا جمعہ آیا تو یہ ہمارے ساتھ جو مسجد ہے ان حضرات کی، مولانا صاحب نے جمعے میں کہا لو جی 14ویں صدی دا مولوی نور ہو سکتا ہے تے نبی نور۔ بات کیا کی کہ چہرے سے نور چمک رہا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ یہ نور ہے۔ تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کے چہرے سے نور چمک رہا ہے، اور پیارے پیغمبر کے چہرے سے جو نور چمکتا تھا وہ چاند سے بھی زیادہ، وہ سورج سے بھی زیادہ، اور اس نور کی صفت نے پوری دنیا کے اندر روشنی پھیلائی۔ صفت کے لحاظ سے آپ نور ہیں، ہم مانتے ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں اس طرح دلائل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں بھی مراد یہی ہے کہ ہم نے ان کو نور بنایا، ایمان والے بندوں کو روشنی بنا دیا۔ یمشی بھی فی الناس، لوگوں کے درمیان چلتا ہے، یعنی تبلیغ کرتا جاتا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، کیا برابر ہو سکتا ہے اس کے جو اندھیروں میں ہے؟ یہ مولانا یا یہ کوئی عام آدمی لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو حق سمجھاتا ہے، لوگوں کو روشنی دیتا ہے، اور ایک بندہ کافر اندھیروں میں ہے، کیا دونوں برابر نہیں نہ ہو سکتے؟ کیا برابر ہو سکتا ہے اس کی مثال؟ جو اندھیروں میں ہے لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں۔ کذالک زین للکافرین، لو جی لکھو اعادہ، حمزہ عین الف دال اور آگے ہا، اعادہ عدم تسلیم کی لکھو، کیا ہو گیا آپ کو؟ لکھو اعادہ عدم تسلیم کی وجہ رابع کا، وجہ نمبر 4 کا۔ جو عدم تسلیم کی وجوہات ہے نا وہ بیان ہو رہی ہے نا، تو 4 نمبر جو رابع عدم تسلیم کی وجہ ہے وہ پہلے آ چکی ہے، اس کے بعد 5 نمبر بھی آ چکی ہے۔ اب 4 نمبر جو ہے نا رابع عدم تسلیم کی وجہ، اس کا دوبارہ اعادہ کیا جا رہا ہے۔ دوبارہ اعادہ کا کی معنی ہوتا ہے؟ لٹانا۔
دوبارہ بات کو لٹایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کذالک کے ساتھ ہے، کذالک زُجِّنَ لِلْکَافِرِینَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح مزین کیا ہم نے کافروں کے لیے وہ جو کام کرتے تھے۔ تو جب ہم نے مزین کر دیا، ٹھیک ہے، جس طرح ابھی سپارے کے شروع کے اندر ہم نے ان کے اعمال مزین کیے، میں نے آپ کو بتایا، تو یہ عدم تسلیم کی چوتھی وجہ کا اعادہ ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اس کے نیچے لکھو جی، عدم تسلیم کی وجہ سادس، عدم تسلیم کی وجہ سادس یا نمبر 6، یا نمبر 6 لکھ دو، عدم تسلیم کی وجہ سادس یا نمبر 6 لکھ دو۔ اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر بستی میں وڈے وڈے چودھری مجرم، وڈے وڈے جگیردار، وڈے وڈے وزیر، خود بھی گمراہ تے دوجیاں نوں بھی گمراہ کردے نے، خود بھی شرک کردے نے، خود بھی پیران دیاں جا کے تے قبراں دے اتے سجدے کردے نے، تے اپنے پنڈ والےاں نوں وی نال لے کے جاندے نے، اوتھے بکرے ذبح کردے نے تے سجدے کردے نے، تے آندے نے دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، جو ملنا ہے ایتھوں ہی ملنا ہے، کدھروں ہوروں کچھ بھی نہیں ملنا۔ تو جدو اے وڈے وڈے مجرم اے اگے لگے نے، انہاں نوں پیچھے لایا نے، تے او پھر کیویں منن ہے؟ تو ان کے نہ ماننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح بنایا ہم نے ہر بستی میں بڑے مجرمین کو، تاکہ وہ مکر کریں اس میں، اور نہیں مکر کرتے، دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ شَكْوَىٰ، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، کہتے ہیں ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، حتیٰ کہ دیا جائے مثل اس کے جو دیا گیا اللہ کے رسول کو۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم